بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے نام نہاد عاملین سے متعلق ہم نے کلام کیا تھا۔ چند باتیں تو اس میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی تھیں، اور چند باتیں بیان کرنا مقصود تھا، اور کچھ لوگوں کے بعد میں سوالات بھی اس حوالے سے موصول ہوئے تو ان کو بیان کرنا ضروری سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا جو اسماء باری تعالیٰ کا سلسلہ ہے اس سے ہٹ کے آج اس نشست میں، اس سوال و جواب کی نشست میں ان سوالوں کے جوابات دینا چاہیں گے جو اس بیان سے متعلق ہمارے سے سوالات کیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں دو افراد کے مابین اگر کوئی غلط فہمی، کوئی تنازع، کوئی جھگڑا ہو تو اس تنازع اور جھگڑے کو دور کرنا اور ان غلط فہمیوں سے دونوں کے اذہان کو پاک و صاف کرنا، یہ شرع میں انتہائی محبوب ہے اور شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ صرف یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ یہاں تک کہ جھوٹ جو ایک قبیح گناہ ہے جس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جس کے بولنے والے کے لیے سخت وعیدات بھی وارد کی گئی ہیں، اس جھوٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کی منہ سے جو بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے والے کے تو ملائکہ رحمت اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ جیسے عمل کو بھی صلح جوئی کے اندر روا رکھا گیا ہے، بلکہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ جو لوگوں کے اندر صلح پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، اور اگر ان کے ذہن کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس شخص کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جھوٹ کی جو نحوست ہے یا جھوٹ کا جو وبال ہے یا گناہ ہے وہ اس شخص سے اس کے اوپر طاری نہیں کیا جائے گا، اور ان کے اوپر جو وعیدات آئی ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے وہ وعیدات اس کے اوپر لاگو نہیں کی جائیں گے۔ دیکھیں، جھوٹ ایک کبھی عمل ہے، لیکن دو افراد کے مابین صلح کرنے والے اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو شریعت کہہ رہی ہے کہ جھوٹا نہ کہا جائے، بلکہ جھوٹے کے اوپر جو احکامات لاگو ہوتے ہیں وہ احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دو افراد کے مابین اگر افتراق و انتشار ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو وہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرنا اور ان کے مابین جوڑ پیدا کرنا یہ کتنا اہم نوعیت کا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے ایک گناہ کی نحوست کو بھی اٹھا دیا گیا۔ لفظ جھوٹ کا جو گناہ ہے اس گناہ کو بھی اس سے ہٹا دیا گیا، جو یہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے اس کو بھی روا رکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نشست میں میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ جو لوگ غلط تشخیص کرتے ہیں، غلط تعیین کرتے ہیں اور غلط لوگوں کے نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کسی کی بھی تعیین کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہے کرنے والا، اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کے کرنے والا، یہ تعیین کرنے والا فاسق ہے، فاجر ہے۔ اس کے اوپر ایک اعتراض وارد ہوا کہ بھئی آپ جو ہے یہ عاملین کو، جو لوگوں کے اوپر تعیین کر رہے ہیں ان کو فاسق فاجر کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو فاسق فاجر میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں پر بھی اشارتاً بات کی تھی کہ یہ لوگوں کے اندر جو اتحاد اتفاق ہے، جو شرع میں مطلوب ہے، جس کو شریعت نے نعمت بیان کیا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمہارے اوپر جاری کی، جس وقت تم لوگ آپس میں کیا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے یہ اتفاق اور اتحاد کو اپنی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، اور جو لوگ اس اتحاد کو پارا پارا کرتے ہیں اور اس میں انتشار پیدا کرتے ہیں، افتراق پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، وہ شیطان کے کاز پر عمل کر رہے ہیں، وہ شیطان کے مشن کے اوپر عمل پیرا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کے اندر توڑ پیدا کرنا، نفرتیں پیدا کرنا اور آپس میں الجھاؤ پیدا کرنا، جھگڑے پیدا کرنا، یہ شیطان کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے کا عمل ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ تو لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے نا تو وہ بھی بولتا ہے، اور ان کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش اور سعی کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ ایک آدمی الزام لگا کر کے لوگوں کے درمیان میں جو تھوڑا سا ایک رشتہ باقی ہے، نام کا رشتہ، اس کو بھی وہ پارا پارا کر رہا ہے، تو آپ میرے کو بتائیں کہ اسے فاسق فاجر نہ کہا جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو میں نے اس اعتراض کا جواب دینا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ان عاملین کے متعلق جو لوگوں کی تعین کرتے ہیں آپ نے انہیں فاسق فاجر کہا، تو لا محالہ وہ شریعت کے روح سے فاسق ہی ٹھہریں گے جو لوگوں کے اندر اتحاد اتفاق کو پارا پارا کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں عداوت، صرف لوگوں کے درمیان میں نہیں، آنے والی نسلوں کے درمیان میں بھی عداوت کا سبب اور ذریعہ یہ لوگ بن رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ فلانا تمہارا دشمن ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب وہ لوگ اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا لیتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ اس نے کہا ہے کہ اس نے کیا، تو وہ لوگ ذہنی طور پہ اتنا بدگمان ہو جاتے ہیں اس آدمی سے، وہ آدمی کتنے ہی اخلاص سے ان لوگوں کے پاس ملنے کے لیے چلا جائے نا تو وہ بعد میں اپنے گھر کی تلاشیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، ہاں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھا تھا، یہاں پہ کچھ ملے گا، کچھ کر کے گیا ہوگا، کچھ پھینک کر کے گیا ہوگا، ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی چیز لایا وہ تو ہمارے جیسے جو نام کے عامل ہیں ان کے پاس، ہم تو اپنے کو ٹوٹا پھوٹا ہی کہتے ہیں، وہ ان کے پاس فوراً لے کر کے آتے ہیں، دیکھیں وہ فلانا آیا تھا، اس کے اوپر ہمارا کوئی شک ہے وہ کچھ کر کے لایا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو کسی ایسے نام نہاد عامل کے پاس لے جاتے ہیں، وہ فوراً دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ تو تمہارے اوپر ہی کیا ہوا ہے اس نے، یہ تو شکر کرو تم میرے پاس لے کر کے آ گئے ہو، اور تمہاری پشت کے اوپر تو میں ہوں تبھی تم زندہ ہو، نہیں تو اب تک تو تم قبروں میں بھی اتر گئے ہوتے، اس سے تو یہ کر دیا، تمہارے ساتھ یہ کر دیا۔ تو وہ اس قسم کی بات چیت کر کے ان کو اور پکا کر دیتا ہے، جو ان کی بدگمانی پہلے اسی کی پیدا کر دے، وہ مزید اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور دوسرا آدمی جو اخلاص سے ان کے دروازے کے اوپر گیا ہے وہ آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یار میں تو جاتا ہوں تاکہ یہ آپس کی رقابتیں اور رنجشیں ختم ہو جائیں، یہ تو ہر جانے کے اوپر ایک نیا پنگا کھڑا کر دیتے ہیں، ایک نئے الزام تراشی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ آیا تھا، اب دیکھو جی ایک تعویذ مل گیا، یہ آیا تھا فلاں جگہ سے یہ چیز مل گئی، اور لوگ اتنے زیادہ وہمی ہو چکے ہیں ان معاملات کے اندر، ہمارے پاس تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسے کتنے کیس آتے ہیں کہ لوگ وہ آتے ہیں نکال رہے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ ہمارے کو ملا، کئی مرتبہ اللہ کی قسم ایسے کیس بھی میرے پاس آئے ہیں کہ وہ بچوں نے کھیل کود کے اندر کوئی الٹے سیدھے نمبر لکھ دیے، انہوں نے وہ بھی لا کر کے بتا دیکھو جی یہ تعویذ نکلا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں وہ جناب جب سے تعویذ نکلا نا فلانے کے ساتھ ایسا ہونے لگا اور فلانا تو ایسا، بھائی اللہ کے بندے تمہارا ایمان یقین ان چیزوں کے اوپر بنا ہے جبکہ اس میں حقیقت کچھ ہوتی نہیں، وہ بچوں نے کھیل کود کے اندر الٹے سیدھے کہیں پہ لکیریں ڈال دی، وہ تعویذ بنا دیا اور لا کر کے عامل کو دکھا رہے ہیں، اور عامل صاحب کہتے ہیں ہاں واقعی وہ تو کر کے چلا گیا تمہارے پاس۔ اب وہ بدبخت کیا کس لیے رہا پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتا تو اس لیے ہے کہ بھئی ان کو میں بولوں گا پھر وہ میرے سے حل مانگیں گے، پھر میں بولوں گا ہاں اس کا تعویذ بنے گا، اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، اتنے پیسے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا یہ 200-400 روپے جو میں اس سے اینٹھوں گا، اس 2-4 روپے کے بدلے میں وہاں جو اتحاد اتفاق ان کا پارا پارا ہو رہا ہے، وہاں جو ان کے دلوں کے اندر نفرتیں جنم لے رہی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا گناہ گار کون ہے اور اس کا جواب کس کو دینا آخرت میں؟ یہ تو دین کا دعویٰ بھی دینداری کا ہے، نمازیں بھی ہیں اور ظاہری طور پہ بشرہ بھی ہیں، بلکہ اپنے حلیوں کو وہ کیا کرتے ہیں کیش بھی کروا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی ہمارا ایسا حلیہ ہے، ہم تھوڑی جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم تو جو ہوگا وہی بتا رہے ہیں، ہم تو حقیقت بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کے حلیوں کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ در حقیقت میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس آنے والوں کی اکثریت جو وہ ہوتی ہے جو جادو اور جنات کو لے کر کے کیا ہو چکی ہے، نفسیاتی ہو چکی ہے، اپنے معاملات دنیا کے ان سے سنبھل نہیں رہے ہوتے ہیں تو اس کا الزام دوسروں کے سر پہ دے رہا ہے، بھئی ہم تو فلاں جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، ہم تو یہ کر دیتے ہیں، بس وہ خاندان والے ہمارے پیچھے لگ گئے،
ابھی پرسوں ترسوں رات کا ایک واقعہ ہے، ایک میرے پاس ایک بہت عرصے سے میرے تعلق والا ہے، وہ اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک بندے کو لے کر کے آیا، ٹھیک ہے، وہ لے کر کے آیا کہ بھئی ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کو ذرا چیک کر دیں۔ تو میں نے ویسے ہی چونکہ ایک تعلق داری کی وجہ سے آیا تھا، ان سے دریافت کر لیا کہ بھئی آپ کی رہائش کہاں ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تو یہ ماربل جو ایریا ہے منگو پیر سائڈ میں، پہلے یہاں تھی ہماری فیکٹری تھی، پھر وہاں سے ہم لالو کھیت چلے گئے، پھر اس کے بعد کسی اور علاقے کا نام لیا، آج کل وہاں پہ۔ تو میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا، میں نے بولا لوگ کوشش کرتے ہیں نیچے سے اوپر کو جاتے ہیں، آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے ہو، ماربل فیکٹری تھی پہلے آپ کی وہاں پہ، پھر وہاں سے آپ اس طرف گئے، آپ ادھر چلے گئے۔ تو نشاندہی نہیں میں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے آپ بھی متعلقہ جو جگہ تھا وہاں کا انہوں نے بیان کیا، وہ نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں۔ تو بولا کہ آج کل ہم وہاں پر ہیں، تو ایک اوسط درجے کی وہ آبادی ہے جس کا انہوں نے نام لیا۔ تو میں نے ذرائع مذاق کہا کہ لوگ اوپر کو جاتے ہیں، آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے۔ تو کیا لگا کیا کریں، یہ کرنے والے ہمارے پیچھے لگ گئے، یہ جو کرنے والے کرنے کرانے والے ہیں نا، یہ ہمارے پیچھے لگ گئے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے بولا یار اللہ کے بندے، کرنے کرانے والے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کون اتنا فارغ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کے تمہارے پیچھے لگے گا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی لگ بھی گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ایمان کے عزو پر زوال آیا ہی ہے اور وہ اس قسم کے کام ایسے کر ہی رہا ہے، تو بھی آپ جو ہے اپنے اعمال کے اوپر کاربند رہیں، تو کائنات کی کوئی چیز آپ کے اوپر ان چیزوں کو اثر انداز نہیں ہونے دے گی۔ کوئی بھی کائنات کا طاقتور سے طاقتور عمل وہ ان اعمال کے بعد آپ کے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتا، ہاں مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ تو اب کرنے کرانے کے اوپر ہر چیز، آپ کا کاروبار اوپر نہیں جا رہا تو بھی کسی نے کر دیا، آپ کی صحت جو ہے وہ نہیں سنبھلنے میں آ رہی ہے تو بھی کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ کے دنیا کے اندر تعلقات آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوں وہ کہتے ہیں بھی کر دیا، اور یہ بدبخت تو بیٹھے اس لیے ہیں، یہ دکانداری چمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے فوراً یہ آپ کے ذہن کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے کھیل رہے ہیں۔ آپ جو چیز بھی لے کر کے جاؤ گے نا، یہ کہیں گے ہاں باقی اس میں کچھ ہے۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اس قسم کے عاملین کا وتیرہ ہے، جو بھی چیز لے جاؤ یہ ہمیشہ یہ کہیں گے ہاں اس کے اندر کچھ ہے۔ آپ اپنے گھر سے صاف پانی بھریں بوتل کے اندر، ان کے پاس لے جائیں، بولے کہ یار یہ فلاں جگہ سے ہمارے پاس آیا، ایسا ایسا ہے، ہمارے کو شک ہے، اللہ کی قسم اس کے اندر بھی یہ ثابت کر دیں گے، اور پوچھو کس لیے کیا، بس یہ تو تمہارے کو اوپر پہنچانے کے لیے کیا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو میں نے اس نشست میں بھی کہا تھا، اگلا آدمی اگر آپ کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، وہ آپ میں خلوص کا اظہار کر رہا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بدبخت کے سامنے جب آپ جا کر کے بیان کرتے ہو بھئی ہمارے کو تو اس کے اوپر شبہ ہے کہ اس نے کچھ اس کے اندر کر دیا، تو وہ اس کی تصدیق کر دیتا فوراً، ہاں بھئی واقعی وہ تو کر کے لایا تھا، وہ تو اس کام کے لیے کیا ہوا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، فلانا تھا، دھمکانا تھا۔ تو اگر کوئی چیز وہ آپ کے گھر کے اندر لے کر کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بدبخت آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال چکا ہے کہ بھئی وہ آپ کے اوپر کرتا ہے۔ اب وہ بیچارہ خلوص سے لے کر کے آ رہا ہے کہ میں چلو کسی گھر پہ جا رہا ہوں، خالی ہاتھ نہ جاؤں، اور سامنے آپ اس سے ذہن آپ کا بنایا ہوا وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ اس چیز کو اٹھائیں گے یا تو باہر پھینک دیں، یا بہت سارے ایسے بدبخت بھی ہیں اس کو کھا بھی لیتے ہیں اور بعد میں پیچھے واویلا بھی کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلانا جو بندہ ہے نا یار، وہ ہمارے اوپر فلاں چیز کر کے لے کر کے آیا تھا، وہ یہ کر کے لایا تھا، کس سے بتایا، وہ فلانے عامل نے بتایا۔ یہ کوئی دلیل ہے تمہاری کہ فلانے عامل نے بتایا؟ کھا بھی رہے ہیں اور اوپر سے واویلا بھی کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کھا رہے تو ظاہر بات ہے تمہارے کو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں لکھا، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم میں پڑھ رہا تھا، مفہوم ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے تعلقات کو وسعت دے۔ تم نے اپنے دل کے اندر ہی اس سے منہ موڑا ہوا ہے، بظاہر منافقت سے ہیں کر رہے ہو آپ اس کے سامنے، لیکن کسی کے باتوں کے اندر آ کے آپ دل کے اندر ایک اس سے نفرت رکھتے ہو، اس نفرت کی وجہ سے اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم رکھا، آپ نہیں کھا سکتے اس کا رزق۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے، تعلقات بڑھائے، سلام دعا لوگوں سے بڑھائے، اور آپ جو مل رہے ہو وہ بھی منافقت کے ساتھ مل رہے ہو، وہ بیچارہ اپنے خلوص کا اظہار کرتا ہے اور آپ جو ہے اس کے اوپر الزام تراشیاں کر کے اس کو اٹھا کر کے باہر رکھ دیتے ہو، تو لا محالہ پاک مال جو ہے وہ ناپاک لوگوں کے نصیب نہیں ہوگا۔ میں ایک واقعہ ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی بزرگ تھے، وہ کسی مسجد کے اندر جاتے تھے جہاں پہ چپڑے جو ہے وہ چوری ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، نام اس وقت استحضار نہیں ہے کہ میں نام بھی بیان کر سکوں، تو ان کے ساتھ مریدین بھی ہوتے تھے۔
تو جس وقت وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو وہ اپنی چپلیں باہر ہی چھوڑ جایا کرتے تھے، اور باقی لوگ اپنی چپلیں اٹھا کے کوئی بغل میں ڈال رہا ہے، کوئی آگے پیچھے رکھ رہا ہے کہ چوری نہ ہو جائے۔ تو حضرت کی چپل وہیں پہ ہوتی تھی۔ اب مریدین دیکھتے ہیں کہ بھئی سب کی چپل اگر کوئی یہاں پہ چھوڑ جائے وہ چوری ہو جائے، ان کی چوری نہیں ہوتی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی چپل چوری نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ یہ بات رہنے دو۔ جب دریافت کیا کہ بھئی کیوں، وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو آدمی گھر سے چوری کے ارادے سے نکلا ہے نا تو وہ چوری کر کے ہی کھائے گا۔ وہ ارادہ کر کے نکلا ہے، حرام مال کا اس سے ارادہ کیا ہے، چوری کر کے کھانا ہے، تو وہ اس کو چوری کا مال ہی ملے گا۔ میں جب چپل اتارتا ہوں تو نیت کرتا ہوں جو لے جائے اس کے لیے حلال ہے۔ اب جو حرام کے ارادے سے نکلا ہے اس کو حلال نہیں پہنچ سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں ہوگی، افتراق انتشار ہوگا، بغض و عداوت ہوگی، ایک آدمی ان کی نظر میں کافر تک ہوگا، جادوگر جس کو کہتے ہیں وہ جادو کر رہا ہے، در حقیقت وہ کافر ہے نا ان کی نظر میں، ٹھیک ہے۔ در حقیقت اس آدمی کا مال بڑا پاک ہوتا ہے، جو اپنے خلوص سے کسی کو لا کر کے دے رہا ہو نا، اس سے پاک مال میں نہیں سمجھتا۔ اب ان لوگوں کے نصیب میں وہ پاک مال نہیں ہے، یہ بدبخت اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر واویلا کرتے ہیں وہ ایسا کر رہا ہے، ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ ان عقل کے کوڑوں سے کوئی یہ بات پوچھے، اگر کوئی آدمی واقعتاً تمہارے ساتھ دشمنی بھی کر رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر کرے گا بھی، تو وہ عقل کا اتنا اندھا ہوگا کہ وہ تعویذ لائے گا اور تمہارے گھر کے اندر دبائے گا، فریج کے نیچے تعویذ ڈال جائے گا تمہارے۔ اگر وہ کوئی جادوگر ہوگا، جادو کرنے والا ہوگا، وہ عقل کا اتنا اندھا ہوگا کہ وہ انڈے لے جائے گا اور انڈوں کے اوپر تعویذ بنا کر کے لے کر کے جائے گا، تمہارے گھر میں جا کے پہنچائے گا کہ بھئی یہ لوگ کھائیں، تاکہ اپنے وہ جو کر رہا ہے اس کا ثبوت ان کو مہیا کرے گا۔ اتنا ہی کوئی بے وقوف ہوگا؟ کہاں گئی بھی ہیں تمہاری عقلیں اللہ کے بندو؟ کون سی دنیا میں آپ رہ رہے ہو؟ جو کرنے والا ہے وہ اتنا محتاج ہے کہ وہ کر کرا کے اپنے ثبوت بھی تمہارے کو دے کر کے آئے گا، چھوڑ کے آئے گا۔ اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو صاحب شعور ہو نا، اس کے سامنے بھی آپ یہ بات رکھیں گے، اللہ کی قسم وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار کیا بچکانہ بات کر رہے ہو، وہ کر رہے ہیں اور تعویذ آپ کے گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ ان سے یہی کام کرنا تھا کہ تعویذ آپ کے گھر پہ چھوڑ کے جائے گا۔ وہ آپ کے گھر کے اندر کسی چیز کے اوپر تعویذ لکھ کر کے لے کے آئے گا کھانے پینے کی، وہ اس چیز کا محتاج ہوتا ہے کرنے والا، کہ وہ اپنے ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، ان کو سبل بوجھ سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر رکھا ہے۔ تو یہ نہ خود اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، نہ وہ لوگوں کے پاس اتنی عقل و شعور ہے جن کے پاس یہ جاتے ہیں کہ وہی ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ اللہ کے بندو کہ اگر کوئی آئے گا تو وہ یہاں پہ کر کے جائے گا، یہاں پہ رکھ کر کے جائے گا۔ وہ اس چیز کا محتاج ہے۔ جو کرنے والا ہوتا ہے، ہمارے نوری جو عملیات ہیں اس کے اندر ایسے بہت سے تعویذات کتابوں کے اندر مذکور ہیں جو لوگوں کو مضرت دینے کے لیے ہوتے ہیں، نقصان دینے کے لیے، لیکن اس کا ایک مقام ہوتا ہے جہاں پہ وہ جائز ہوتا ہے کرنا۔ ہر جگہ پہ وہ جائز نہیں ہے، ہر مقام پہ جائز نہیں ہے، اس کی مخصوص جگہ ہیں۔ اگر علی الاطلاق ان کو حرام کہو تو کتابوں میں تو اس کا ذکر ہی نہ ملے۔ ہمارے اکابر سے جو مجربات ہیں ان کتابوں کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے، تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی مقام تو ایسا ہے جہاں پہ اس کا جواز ہے کرنے کا، لیکن وہاں پر بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ بھی آپ لے جاؤ گے اس کے گھر کے اندر جا کر کے آپ ڈالو گے، ٹھیک ہے۔ وہ کتنی کتابیں ہیں بھئی، وہ تعویذ بناؤ، وہ اس کو کسی درخت کے اوپر ٹانگا جاتا ہے، کسی جگہ پہ گاڑ دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے، چلو راستوں کے اندر ڈال دیا جائے، اگر اس کا اوپر سے اس کا جانا ہی ضروری ہو تو اس قسم کے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھئی وہ لے جائے گا اور انڈوں کے اوپر تعویذ بنائے گا اور تمہارے گھر کے اندر لے جائے گا اور پھر اپنا ثبوت پیش کرے گا کہ دیکھو جی میں تو تمہارے اوپر کر رہا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ آدمی خود بھی وہاں پہ وہی چیز کھا رہا ہے۔ ان عقل کے کوڑوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی جو آدمی تمہارے گھر کے اندر لے کر آ رہا ہے اس سے استثناء تو نہیں کیا وہ تمہارے لیے، یہ جی یہ والا تمہارے لیے، یہ والا میرے لیے، یہ میرے کو بنا کے کھلا دینا، یہ تم کھا لینا۔ اگر اس سے استثناء نہیں کیا تو پھر وہ جب چیز خود کھائے گا تو اس کو نقصان نہیں دے گا، وہ یا اس سے استثناء کر دیا ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کئی جھول ہے اس کہانی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کر کے لے کے جائے گا وہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ اپنے کسی بدعملی کا ثبوت تمہارے کو دے گا۔ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ شاطر ہوتے ہیں، وہ اپنا کوئی ثبوت چھوڑنے والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ دلائل پیش کر دیتے ہیں، ان کو اوپر سے پردے اٹھا دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔
ان کی عقل اتنی جو ایسے سازشی ہوتے ہیں، وہ اتنے کندذہن نہیں ہوتے کہ وہ اپنا ثبوت کر کے جائیں گے تمہارے گھر پہ پیش کریں گے۔ پہلے تو یہ آپ کی کہانی میں چھول ہے۔ نمبر 2 کہ وہ جو چیز لے کے جا رہا ہے وہی تمہارے گھر میں خود بھی کھا رہا ہے، تو وہ خود اس چیز سے کیسے بچ رہا ہے؟ یہ تو اس نے استثنا نہیں کیا کہ بھئی یہ حصہ تم کھا لینا، یہ میرے کو کھلا دینا، وہ تو لے جا کے تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہے، آپ کی مرضی ہے اس کو کھلاتے ہو نہیں کھلاتے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری کہانی یہ ہے کہ اس میں کہانی میں دوسرا جھول یہ ہے کہ وہ خود اس چیز سے کیسے بچے گا اگر وہ کر کے لے جا رہا ہے، جبکہ وہ چیز وہ خود بھی وہاں پہ کھا رہا ہے۔ تیسرا اس کہانی کے اندر سب سے بڑا جھول ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر وہ یہ چیز لے کر کے جا رہا ہے، جس گھر کے اندر وہ لے کر کے جا رہا ہے، کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے کے سب لوگ اندھے، ان کو نظر نہیں آئے گا؟ میں یہ اس کے اوپر یہ نقش چھاپ کر کے لے کر کے جا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ان لوگوں کے اپنے ذہن ان 2 نمبر لوگوں نے خراب کیے ہیں، شروع سے خراب ہے، ٹھیک ہے، وہ خراب کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کو اس کی ہر چیز کے اندر شک نظر آتا ہے، ہر چیز کے اندر تردد ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے گھر پہ آیا پھر کچھ کر گیا ہو۔ اور پھر تو اور اتنے ذہن خراب ہیں کہ الٹے سیدھے وہاں پہ جو کوئی کاغذ کا ٹکڑا مل جائے یا کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے خدا نہ خواستہ چپل کے ڈیزائن کے اندر کوئی مٹی پھنس جائے نا، وہ بھی اٹھا کر کے کسی کاغذ کے اندر بند کر کے عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ آیا تھا جناب یہ مٹی ہمارے کو مل گئی ہے۔ تو ان کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو سلب کر رکھا ہے، اور ان بدبخت عاملوں نے بھی ان کے اوپر مزید جو ہے ان کو پکا کر دیا، صرف اپنی رزق کے لیے اور اپنی انا کے لیے، اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے، کہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا ان سے چلتا رہے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے، افتراق و انتشار وہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس کے سبب بن رہے ہیں اس افتراق اور انتشار کے، تو شریعت کے روح میں وہ فاسق فاجر نہیں ٹھہریں گے، لا محالہ وہ فاسق فاجر ٹھہریں گے۔ ظاہری اولیاء کو آپ چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر کے اندر تو ایک آدمی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اتنا وظائف بھی کر رہا ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، بالکل ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر وہ ملزم ہے کسی کے اوپر الزام لگانے کا، اگر وہ غیبت کر رہا ہے کسی کے پس پردہ بیٹھ کر کے، تو یہ وہ افعال ہیں جو اس کے فاسق فاجر ہونے کے اوپر دال ہے اور دلیل ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر ایسے حلیے والا آدمی الزام لگائے تو اسے فاسق نہیں کہو، فسق جو کرے گا وہ فاسق ہے، گناہ جو کرے گا وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ لوگ جو حلیہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں خدا کے لیے، اس حلیے کے اوپر نہ جائے، ان کی باتوں کو دیکھا جائے، ان کو پرکھا جائے کہ یہ ہیں کیسے لوگ، نفسیاتی تو نہیں، اکثر تو یہ لوگ خود بھی نفسیاتی ہوتے ہیں، یہ لوگ خود بھی نفسیاتی ہوتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی جگہ پر یہ واقعہ بیان کیا تھا، ایک آدمی وہ نام نہاد عامل اپنے آپ کو وہ عامل گردانتا ہے، تو ہمارے قریب وہاں پہ خانقاہ تھا، خانقاہی نظام جہاں پہ ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ خاص طور پہ ہمارا جو سلسلہ نقش بندیہ ہے اس کے اپنے اوراد وظائف ہوتے ہیں، تو جو لوگ شیخ سے وابستہ ہوتے ہیں وہ شیخ جو ان کو سبق دیتا ہے اس کے اوپر کاربند ہوتے ہیں۔ تو اس شیخ صاحب کے ایک مرید اندرون پنجاب کے کسی علاقے سے آتے تھے، تو خانقاہ کے اندر قیام بھی کرتے تھے، بعد نماز فجر وہ بیچارے اپنے معمولات کر رہے تھے، پورے کر رہے تھے، تو ایک نام نہاد عامل جو اسے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بھی اپنا لگا ہوا تھا تسبیحات میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نفسیات کا میں بتا رہا ہوں کہ کس قدر یہ لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر وہ اس سے وہاں پہ پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد تو ایک دعا سلام والا اور بندہ مل گیا جو عملیات سے بھی تھوڑا وابستگی رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ سلام دعا بھی تھی ان کی۔ اس کو کہنے لگا یہ آدمی جو ہے نا یہ میرے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نہیں میرے سے چھیننا چاہ رہا تھا میری طاقتوں کو، تو میں نے اس کی ایسی ریڑھ لگا دی۔ خدا کے بندے کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ تمہارا پلے ہے کیا جو کوئی تم سے چھیننا چاہے گا؟ کون سی دولت لے کر کے گھوم رہے ہو؟ جو اعمال جن کے اوپر تم فخر کر رہے ہو، میں اکثر تو یہ کہتا ہوں یہ عاملین یہ جو تسبیحات کرتے ہیں اکثریت ان کے اندر جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے دنیا کے حفاظت اور یہ مقاصد ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو وہ بھی عبادت نہیں رہتی ان کی، تو کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو یہ تو کہتے ہیں دھڑلے سے لوگوں کو کہتے ہیں ہم جو چل پھر رہے ہیں نا
وہ تو اس لیے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، مگر نہ ہم تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا فلانا ہو جاتا. تو ان کی پڑھائی کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو یہ بھول چکے ہیں. تو ان کی جو تسبیح تحلیل آپ اندازہ کر لیں کہ کیا سوچیں ان لوگوں کی، اور کتنے نفسیاتی ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر کے اپنی تسبیح کے اندر لگا ہوا ہے، یہ بدبخت سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ہماری واٹ لگا رہا ہے، یہ ہمارے سے کچھ چھین رہا ہے، جبکہ ہے تہی دست، پلے کو ہے کچھ بھی نہیں، وہ اپنے ذہن کے اندر عامل بنے پھر رہے. یہ اصل میں ایک نفسیاتی عارضہ ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ کبھی کلام کروں گا کہ نفسیاتی بہت سارے عوارض ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ اس کو حقیقت میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور ہے تو یہ ایک طبی بحث، لیکن چونکہ بہت سارے عاملین کے اندر یہ عارضہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو اسی اپنے عارضے کی وجہ سے خود بھی نفسیاتی تو ہو چکے ہیں آلریڈی، لوگوں کو بھی نفسیاتی بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں اس کی باتوں سے اس کو پرکھ بھی لیں کہ بھئی وہ ہے کیسا، ایسا تو نہیں وہ بدبخت خود ہی نفسیاتی ہو اور الٹا تمہارے کو بھی نفسیاتی کر رہا ہو، یا وہ ہو ہی دھوکے باز کہ وہ دھوکہ دے کر کے تمہارا بال اینٹنے کے چکر میں. تو جو لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو پرکھ لیں، ان کی زبان سے پرکھیں کہ اس کا جو بولنے کا طریقہ کار ہے وہ شرع کے موافق ہے یا نہیں ہے. اگر یہ اتنے نیکوکار ہیں، تہجد گزار ہیں، ہر وقت تسبیح تحلیل کرنے والے ہیں اور قرآن و حدیث کے روح سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر کام کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں کہ یہ جس وقت بات کرتے ہیں تو وہاں پہ موتیوں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں یا گالیوں کے الفاظ جاری ہوتے ہیں. ان کا انداز تخاطب کیا ہے؟ یہ دوسرے کو کتنی عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں؟ نہیں. دوسرے کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ سمجھتے ہیں کہ جس مقام کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں اس مقام کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے ہم کسی کی عزت کریں، ہم کسی کی تکریم کریں. عنایت کے بت کے اندر یہ قید کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے کو. اگر یہ کہ اپنے اندر عنایت اور میں باقی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ کسی کام کا بندہ نہیں. نمبر 2، اگر وہ آدمی گالم گلوچ سے خطاب کر رہا ہے تو سمجھ لیں اس کی پڑھائی کا اثر اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا. جس کے اپنے اوپر اس کی ذات کے اوپر اس کی پڑھائی کا اثر نہیں ہوا، ابھی تک گالم گلوچ اس کی ذات کے اندر رچا اور بسا ہوا ہے، وہ تمہارا کیا کام کرے گا. نمبر 3، یہ دیکھ لیں کہ وہ ہر کسی کے اندر ہی جادو اور جناتی تشخیص تو نہیں کر رہا. پہلے اس کا امتحان لے لے سرسری سا، اگر وہ اس امتحان کے اندر پورا اترتا ہے کسی صحیح آدمی کو چیک کروا کر کے دیکھ لیں، اگر وہ اس میں پورا اترتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہاں بھی بندہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پورا نہ اترے تو خدا کے لیے اپنے دیگر معاملات ان کے سامنے نہ رکھیں. اگر آپ کو رکھ دیں گے تو ایسی صورت میں لا محالہ وہ خود بھی نفسیاتی ہے، آپ کو بھی کرے گا اور آپ کے بیچ میں افتراق اور انتشار پیدا کر دے گا. تو یہ وہ موٹی موٹی علامتیں ہیں جس سے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ آدمی صحیح ہے یا خراب ہے، وہ آدمی کام کا بھی ہے یا نام کا عامل بنا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو صحیح اور بد کے درمیان میں، اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز حاصل ہو سکتی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو بھی یہ تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کسی 2 نمبر کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، اور ہمارے کو یہ توفیق بھی دے کہ جو لوگ ان لوگوں کے پاس آتے جاتے ہیں ان کی بھی ہم رہنمائی کر سکیں اور ان کے بھی ذہن سازی کر سکیں اور غلط لوگوں کے چنگل سے اپنے کو بچا لیں. دعا فرمائے اللہ ہمارا حامی و ناصر.